أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا هو. حاضرین گرامی، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایہ شکر احسان ہے، اس کا کرم و امتنان ہے کہ اس نے ہم تمام کو بہت ہی بہترین بات اللہ اس کے رسول کی باتوں کے حوالے سے یہاں پر جمع فرمایا، اور سب سے بہترین مجمع، سب سے بہترین جماعت قرآن و حدیث، نصیحت، ذکر و تذکیر کی ہوتی ہے۔ ایسی محفلوں کو فرشتے اپنی آغوش میں لیتے ہیں، پروں سے سہارا دیتے ہیں، اور دوسرے فرشتوں کو بلا لاتے ہیں کہ آؤ، واعظ و نصیحت اور ذکر کی محفل ہے، اس میں شامل ہوتے جاؤ۔ ایسے محفلوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈ کر پہنچتے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں جیسے اوصاف نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بعد ازاں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک وصلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان پر، بلکہ ایک انسان پر سب سے پہلا واجب جو عائد ہوتا ہے وہ ہے رب کی معرفت۔ سب سے پہلا واجب یہی ہے کہ توحید کی معرفت ہو، توحید کو پہچانے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، سورہ محمد میں ہی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی، آپ اس بات کا علم حاصل کرو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم اس کا علم حاصل کیا کرو۔ تو یہ پہلا واجب ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ اور آپ سوچیں، کیا نبی کو اس کا معنی مطلب معلوم نہیں تھا؟ جیسے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے، تو کیا اتنی بات نبی کو معلوم نہیں تھی؟ پھر اللہ نے کیوں کہا فَاعْلَمْ، علم حاصل کرو؟ جانکاری الگ بات ہے اور علم حاصل کرنا الگ بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو سرسری معلومات ہے کہ کروسن اور کیلپل لینے سے بخار اتر جاتا ہے، تو کیا ہم ڈاکٹر بن گئے؟ نہیں، اس کی ساری تفصیلات کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ساری تفصیلات کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پیارے حبیب سے کہا
کہ آپ اس کا علم حاصل کرو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تم اس بات کا علم حاصل کیا کرو کہ ہم اتنے ڈیپتھ میں جا کے علم حاصل کیے ہیں لا الہ الا اللہ کا. یہ بہت ضروری ہے. اسی کو توحید کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. اصول السنہ بہت سارے ائمہ محدثین نے کتاب لکھی ہے. امام بربہاری کی کتاب ہے اصول السنہ. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی نام ہے اصول السنہ. علیہ السلام. تو اصول السنہ بھی اس کا نام ہے، عقیدہ بھی اس کا نام ہے، توحید بھی اس کا نام ہے، ایمان بھی اس کا نام ہے. تو ہمیں اس کو سیکھنا ہے، یہی پہلا واجب ہے، اور اس کا علم ہمیں حاصل ہونا ہے. عام طور سے اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ. تو ہم اور آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ عقیدے کا معنی کیا ہے؟ لفظ عقیدہ، ہم عقیدہ عقیدہ بہت بولتے ہیں نا، تو کیا اس کا میننگ ہے؟ ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی کیا ہے اور کیوں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے؟ کوئی بولے. اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک ڈیمونسٹریشن دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھائیں گے کہ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے. پہلے معنی سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس کا ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہوں کیوں اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. عقیدہ لفظ ہے عین قاف دال، یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین قاف دال. عقد نکاح سنے کبھی؟ عقد نکاح سنے ہیں نا؟ سنے ہیں نا؟ بہت مشہور ہے، اردو میں بولتے ہیں عقد نکاح. فلاں پروگرام منعقد ہو رہا ہے نا؟ سنے ہوں گے. منعقد، عقد، اس کے معنی ہیں عقد نکاح. انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ناٹ ٹائی ہے نا، دونوں کو جوڑنا. تو عقادہ کے اصل معنی ہے، عقد کے معنی ہے جوڑنا، گراہ لگانا، گھاٹی ڈالنا. عقد کے معنی. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہم میں سے سب کو یاد ہے. کوئی اپنے دماغ پہ زور لگا کے بولے عین قاف دال عقد یا عقد، عقدہ، ایسا لفظ آیا ہے. جی نساء کی آیت میں بھی ہے حفصہ عقدت ہے. فلک میں ہے، بہت آسان ہے یہ، جو اس معنی میں ہے. فلک میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گراہ میں، گھاٹیوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے فتنے سے، شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. نبی کو کیسے جادو کیے تھے؟ بال میں. کیسے کیے؟ ہاں، اس میں گھاٹی ڈالے تھے. کتنے؟ 11. اور دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں. سورۃ الفلق، سورۃ الناس، دونوں میں ملا کر 11 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کافی بڑے ہوتے تھے، تو بال میں 11 گھاٹی لگا لگا کر جادو کیا تھا. تو ایک آیت پڑھتے گئے، ایک گھاٹی کو کھولتے گئے، ایک گراہ کو کھولتے گئے. تو گراہ کو، گھاٹی کو کہا جاتا ہے عقد. عقد، عقد نکاح یعنی دونوں کو جوڑ دیے. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان میں جو رکنت ہے، میری زبان میں جو رکاوٹ ہے، جو ایک بندش اور بندھن ہے، جو گرا ہے، اللہ اس کو کھول دے. تو اس کے اصل معنی کیا ہے؟ باندھنا.
مضبوط کرنا اور باندھنا اس کے معنی ہیں۔ اب سورہ نساء کی جو آیت ہے تو اس میں مضبوط کرنے کا معنی ہے، عہد و پیمان کیے، اس کو مضبوط کیا ہے۔ تو مضبوط کرنا، باندھنا، گرہ لگانا، گھاٹی ڈالنا، یہ عقیدہ کے معنی ہیں۔ کیوں اس کو عقیدہ کہا جاتا؟ کیا مطلب ہے مضبوط کرنا، گھاٹی ڈالنا، گرہ لگانا؟ اب یہ بات آپ کو ڈیمونسٹریشن سے اس بات کی وضاحت ملے گی۔ تو اس کے لیے یہ کرسی دیجیے ادھر، نظر آ رہا سب کو؟ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، بیس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیس، یہ کیا ہے؟ یہ کرچف عقیدہ بیس ہے، بنیاد ہے نا؟ اب اس کے بعد دیکھیے، عقیدے کے بعد اس کو ایمان بھی کہتے ہیں، توحید بھی کہتے ہیں، اصول السنہ بھی کہتے ہیں، اس کے الگ الگ نام ہیں۔ ایمان یہی ہے، اور اعمال، اعمال میں کیا کیا؟ بہت سارے اعمال، کچھ اعمال ڈالیں گے کو، اس میں اعمال بہت ہیں۔ یہ اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، تلاوت، دعا، درود، نیک اعمال، ہمدردی، سب ہے، بہت سارے اعمال ہیں نا۔ اب رکھ دیے ہم، ایمان ہے، اعمال ہے۔ یہ اعمال آپ کو ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہونا نا۔ اعمال کے نیکیاں ثواب چاہیے، عقیدے کے ساتھ ہونا، بیس کے ساتھ ہونا ہے وہ، ہے نا؟ آپ نے صرف کیا کیا ہے؟ ایمان کو لے لیا، عمل آئے؟ نہیں آئے، نکل گئے۔ اب دیکھیے، یہ ایمان اور یہ اعمال ہیں، اب اس میں گھاٹی ڈالو، گرا لگاؤ، گرا لگا لیکن مضبوط نہیں ہے، ملا؟ مضبوط ڈالنا پڑے گا، نہیں؟ ایمان، اب اس کو، اعمال کو عقیدے سے اچھا مضبوط باندھ دو، گھاٹی لگاؤ، گرا ڈال دو۔ ہم نے اس کو گرا ڈال دیا، اب آگے آپ کے ہاتھ کو ایمان اور اعمال دونوں مل گئے، اسی لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی ڈالنا، گرہ لگانا، یعنی اگر آپ اعمال کو ایمان سے باندھ دو گے، عقیدے سے باندھ دو گے، مضبوط کر دو گے، تو وہی آپ کو ان اعمال کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر اعمال کو آپ نے ایمان، عقیدے سے مضبوط نہیں کیا تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، کیونکہ عقیدہ انسان اپنے دل میں اس کو باندھ لیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، گھاٹی ڈال دیتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا بلیو ہے، یہ میرا فیتھ ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ڈاکٹرین بھی کہتے ہیں، کہ یہ میرے ڈاکٹرین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، بلیو ہے، فیتھ ہے، اور اس کو میں مضبوطی سے باندھ لیتا ہوں۔ چونکہ ایک انسان اپنا عقیدہ اپنے دل میں باندھ لیتا ہے، مضبوط کرتا ہے اس کو، اسی لیے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے خراب عقیدہ اور ایک اچھا عقیدہ۔ عقیدہ کچھ لوگوں کے خراب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اچھے بھی ہوتے ہیں، اور عقیدہ پھر الگ الگ ریلیجن کے حساب سے، الگ الگ مذہب کے حساب سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ، عیسائی عقیدہ، یہودی عقیدہ، بدھسٹ عقیدہ، اور الگ الگ جو بہت سارے جو مذاہب ہیں ان کے پاس الگ الگ ان کے عقائد ہیں، ان کے بلیف، فیتھ، جس کو آستھا بھی کہتے ہیں، ان کی یہ آستھا ہے، ان کے بلیو اور فیتھ ہے نا۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں کتاب التوحید میں، یہ ہے اسلامی عقیدہ۔ کون سا عقیدہ پڑھ رہے ہیں؟ اسلامی عقیدہ۔ اسلامی عقیدہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ دوسرے مذاہب تو ہے نا، تو اس کے مذہب کی بنیاد رکھنے والے فلاں 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 ہیں، ان کے عقائد ہیں۔ اب گرو نانک ہے، انہوں نے کہا، ان کا ایک عقیدہ ہے، اور ایک الگ الگ ہے، تو انہوں نے بنایا ہے، اس کے فاؤنڈر ہے۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ کون ہے فاؤنڈر؟
ابھی تھوڑا اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا اللہ، کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہ بولتے سو تمہیں، یہ علماء اختلاف کچھ کرتے سو، تمہیں بھی کر رہے ہیں نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً پسندیدہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیاد رکھنے والا اللہ ہے. اللہ جب سے ہے اسلام تب سے ہے. اللہ کا یہ مذہب ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے عقیدہ، اصول، ضوابط سب کچھ اللہ نے طے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ عقیدہ دیا ہے. یاد رکھیے انبیاء کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں رہا، اسی لیے ایک نبی کا انکار سارے کے انکار کے برابر ہے. دنیا کے پہلے رسول کون ہیں؟ پہلے رسول نوح علیہ السلام. ہاں، نبی اور رسول میں فرق تو اب جانتے ہیں، ہے نا، معلوم ہے نا، الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام نبی تھے، پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام کے تعلق سے، ان کی قوم کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَّبَ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. صحیح ہے، مرسلین یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. ارے بھائی، نوح علیہ السلام سے پہلے کون رسول آئے کوئی؟ نوح تو اکیلے ہے نا، تو مرسل کہنا، ایک رسول کہنا چاہیے کہ قوم نوح نے ایک رسول کو جھٹلایا، یا مرسلین کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہیں. ایک نبی، ایک رسول کا انکار سارے کے انکار کے برابر، اسی لیے پلورل لائے ہیں. مرسلین پلورل ہے، مرسل سنگولر ہے، جبکہ اس وقت تو سنگل رسول تھے، ایک ہی رسول کا انکار کیے. لیکن اللہ نے کہا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ہے، کیونکہ ہر رسول، ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں اور کئی جگہ پر اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کے، بہت سارے نبیوں کے باپ ہیں، جن کو امام اہل توحید کہا جاتا ہے، توحید پرستوں کے امام ہے، اور جن کو سارے قرآن میں اللہ نے ایک لقب دیا ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ حنیف ہے. حنیفہ مسلمہ، حنیفہ مسلمہ کون؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابراہیم علیہ السلام. حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید پرست. سارے معبودان باطلہ سے رشتہ کاٹ کے ایک رب حقیقی سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے حنیفیت. ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ میں مسلمان ہوں. نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا کہ میں مسلمان ہوں. ابراہیم علیہ السلام، چونکہ میں سب چھوڑ کے ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے بعد سارے انبیاء ان کے خاندان سے آئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سب مسلمان تھے. اللہ نے ان سے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم سے کہا اسلم، اس سے پہلے کیا ہے؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا اسلم، اسلام لے کر آؤ، مسلمان ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں مسلمان ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے نہیں تھے؟ اب آگے بڑھیے. یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد، اور سارے کے سارے اس کے بعد جتنے انبیاء آئے یعقوب علیہ السلام سے ہی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے ساری اولاد کو موت کے وقت میں جمع فرمایا. وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، یعقوب علیہ السلام کے پاس جب موت کا وقت آیا، سارے اپنے اولاد کو جمع کر کے فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ. ساری اولاد نے با ایک زبان کہا تھا ہم آپ کے اور آپ کے بابا و اجداد ابراہیم اور جتنے اس سے پہلے گزرے ہیں ان کے آبا و ان کے جو رب ہیں اللہ، ان کی اسی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ لفظ یاد رکھو، ہم سب اس کے لیے مسلمان ہیں. کس نے کہا؟
یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کہا نحن لہو مسلمون، ہم اس کے لیے مسلمان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سارے نبی مسلمان تھے۔ یہ جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد رکھنے والے فاؤنڈر آف اسلام از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹ از رانگ، رانگ ہے۔ فاؤنڈر آف اسلام، اسلام کے فاؤنڈر اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین کو ڈھونڈے گا اس سے قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ایک ہے، اور وہ ہے اسلام کا طریقہ، اسلام کا طریقہ۔ تو عقیدہ اسلام کی بنیاد رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے نا۔ اسی لیے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہے، وہ ہو سکتا، صحابہ کرام کے درمیان بھی فقہی مسائل میں اختلافات تھے۔ فقہی مسائل کے اختلافات کو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فقہی مسائل میں اختلافات ہیں، عقیدے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ عقیدہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، طے شدہ ہے، عقیدہ یہی ہے۔ اس میں آپ عقل نہیں لڑا سکتے ہو، اس میں آپ دماغ نہیں استعمال کر سکتے ہو، اس میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے ہو، اس میں آپ کوئی مسئلہ استنباط آپ اپنے عقل سے نہیں کر سکتے ہو۔ فقہ میں ہاں میرا استدلال الگ ہو سکتا، آپ کا استنباط الگ ہو سکتا ہے۔ استنباط، استدلال کو انگلش میں کہتے ہیں ڈرائیونگ، ایک مسئلے کو ڈرائیو کرنا ہے، ٹو ڈرائیو اسلامک رولنگس، اس کو کہتے ہیں استنباط اور استدلال۔ حدیث ہے، حدیث سے ہم نے کیا نکالا ہے، کیا دلیل نکالا ہے، کیا مفہوم اور کیا اس کا حکم نکالا، اس کو کہتے ہیں استدلال، استنباط۔ آپ سمجھ کر ہو سکتا کہ اس کے ایک مفہوم نکالیں، اور سلف صالحین بہت سارے ائمہ ایک چیز کو لے کر اس کے بہت سارے معنی نکالتے ہیں، بہت سارے معنی نکالتے ہیں۔ لیکن عقیدے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ عرش پر ہے تو ہے، کیسے ہیں؟ سوال کر سکتے ہیں؟ سوال نہیں کر سکتے۔ امام مالک کا قول یاد رکھیے، الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ کیسے پتہ ہے؟ معلوم من الکتاب والسنہ، کتاب و سنت سے ثابت ہے، بس ایمان لانا ہے۔ والکیف مجہول، کیسے سوال نہیں کرنا، والکیف مجہول، کیفیت کیسے سوال نہیں کرنا۔ والایمان بھی واجب، ایمان لانا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں تم لوگ سب بدعتی ہو۔ کیسے؟ پوچھتے ہو نا اللہ کہاں ہے، سوال اس نہیں کرنا سب، کیسے جواب دو گے؟ وہ بھی اچھے خاصے ہیں، انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، سوال نہیں کرنا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ امام مالک نے کہا سوال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، تم بدعتی ہو۔ الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ خود پکے بدعتی ہیں، اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، لیکن ایسے ٹویسٹ۔ اصل میں یاد رکھیے اللہ کہاں ہے اس کے بارے میں سوال نہیں، وہ تو نبی نے کیا ہے نا۔ نبی نے کیا نہیں کیا؟ وہ لونڈی کو جو آزاد کرنا تھا، کا بلانے کے بعد نبی نے سوال کیا بتاؤ اللہ کہاں ہے، کیا نا، سوال کیا نا، این اللہ۔ تو کیا نبی بدعتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ سوال کس کے بارے میں نہیں کرنا ہے وہ آپ کو سمجھنا، اسی لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال کیفیت کے بارے میں، سوال عن الکیف، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر کیسے ہے، کدھر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ بدعتی ہے۔ وہ بدعتی جو کیفیت بیان کرتا ہے وہ بدعتی۔ کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کہاں اس بارے میں تو بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی عقیدے کو طے کر دیا ہے، وہی ہمارا منہج اور عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
فقہ آپ کو معلوم ہے؟ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ فہم سمجھ. فقہ میں دو باتیں ہوتی ہیں، موٹے الفاظ میں یاد رکھیے. فقہ دلائل اور مسائل. دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنے کا نام فقہ ہے. یاد رکھو دوبارہ پھر، دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنے کا نام فقہ ہے. دلائل کیا ہے؟ پروفز ہے نا. کیا ہے؟ قرآن حدیث، اور قرآن و حدیث کے انڈر میں اور بھی 9 چیزیں دلیل ہیں. وہ ہیں اجماع، قیاس، قول صحابہ، مصلحت مرسلہ، استصحاب، استحسان، عرف عام، شرع من قبلنا، سد الذریعہ. یہ بھی دلیل ہے شریعت میں. یہ بہت ڈیپتھ کی بات ہے، جو اس میں اسپیشلٹی کرتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ صرف اتنا یاد رکھو، کیونکہ کچھ ہوتا ہے، کچھ سرپری آ جاتا قرآن حدیث میں ہے کیا، باقی ہم نہ کو. نہیں بھائی، قرآن حدیث کا ہی فیصلہ ہے. ہمیں اجماع کو بھی ماننا، صحابہ کو بھی ماننا، قیاس کو بھی ماننا، استحسان، استصحاب، عرف عام، یہ سب ماننا ہے، ضروری ہے. لیکن مین سورس ہے قرآن و حدیث. اس کے بعد یہ سب سورسز ہیں. قرآن و حدیث میں پہلے ڈھونڈیں گے، مل گیا، باقی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نہ ملے تو یہاں جانا ہے. تو دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنا. دلائل کیا ہوئی؟ کل 11 ہو گئے، ہے نا. قرآن و حدیث بیس مین ہے، اور اس کے سب دلائل جو ہیں 9 ہے. یہ 9 ہے. 9 اگر آپ یاد کرنا چاہیں میرے بتا دیں، ایک ریکارڈنگ میں سن لیجیے، پھر بولو پھر اور ایک بار. ایک ہے سب سے پہلے نمبر 1 اجماع. 2 قیاس. قیاس مطلب گیس کرنا. گیس کرنے کے لیے میں پھر عوام کو پھر سمجھاتا ہوں، پھر وہ میں اصول فقہ میں چلا جاؤں گا، گڑبڑ ہو جائے گا. گیس، اس کے لیے ایک بیس ہونا چاہیے. گیس آن دا بیس، ایک بیس پہ گیس کرو. گیس کرنے کے بعد ایک ریزلٹ نکالو. اس ریزلٹ کو کہا جاتا ہے حکم. اور دونوں کے درمیان ایک چیز کامن ہونی چاہیے، وہ علت. اس کو بولتے علت. یہ میرے عوامی انداز میں سمجھانا ہوتا ہے. ایک تو جو علمی حلقے میں سمجھاتے ہیں، اس میں جو ہے 4 اس کے ارکان ہے. ایک ہے مقیس علیہ، اس کے بعد علت، اس کے بعد اس کا حکم ہے. تو اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں، ایک بیس پہ گیس کرو. بیس کیا ہے؟ نشہ اور چیزیں استعمال نہیں کرنا، صحت کو نقصان پہنچانے کی چیزیں استعمال نہیں کرنا، شریعت نے منع کیا نا. اب اس پہ کیا کرنا؟ یہ بیس ہے. اس بیس پہ گیس کرنا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، پان پرا، گٹکا، زردہ، اس میں نشہ ہے؟ ہاں ہے. فضول خرچی؟ ہاں ہے. جسم کو نقصان ہاں. یہ گیس کر رہا ہے صاحب، بیس پہ گیس کر رہے ہیں. یہ گیس کو بولتے قیاس. اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک سملرٹیز کیا ہے؟ ایک کامن ٹرم کیا ہے؟ ایک کامن جو فیکٹ کیا ہے؟ وہ نشہ. کامن فیکٹ نشہ، جسم کو نقصان پہنچانا. اس کو بولتے علت، یعنی ریزن کیا ہے، سبب. آپ نے اس کو حرام کیا، سبب کیا ہے، ریزن. اب اس کے بعد آپ نے ایک مسئلہ نکالا. اس سے کیا مسئلہ نکالا؟ چونکہ ہاں یہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ دونوں کے سبب، ریزن سیم ہے. بس سمجھا گیا؟ اس کو بولتے قیاس. پھر اس کے بعد ہے قول صحابہ. تیسرا، صحابہ کی باتوں کو بھی ہم دلیل کے طور پر لینا ہے. صحابہ کے کتنے فیصلے ہیں. جماعت کے ساتھ تراویح کس نے شروع کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہم لیتے ہیں. صحابہ کس میں بھی جانا ہے. نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. لینا ہم کی باتیں بھی. پھر اس کے بعد ہے استحسان. چوتھا. 5واں استصحاب. 6واں ہے عرف عام، یعنی کسی علاقے کے کوئی کسٹم. عرف کہتے کسٹم کو، عرف عام. اس کے بعد ہے مصلحت مرسلہ. کوئی مصلحت ہے کسی کام میں اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، کسی جگہ کا عرف ہے، یہ 9 کے 9 قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، عرف ہے. پھر اس کے بعد ہے سد الذرائع. 8واں ہے یعنی دور تک دروازے کو بند کرنا. یہاں دروازہ بند نہیں کریں گے تو وہاں ایک برائی ہوگی. اس کو بولتے سد الذریعہ. سد الذریعہ.
پھر اس کے بعد ہے شرع من قبلنا، 90 چیز ہے شرع من قبلنا، ہم سے پہلے والے لوگوں کی شریعت. بنی اسرائیل میں ایسا واقعہ، بنی اسرائیل میں وہ ہمارے لیے دلیل ہے نہیں ہے؟ دلیل ہے. جب تک ہماری شریعت نے اس کو اپروو کیا، بیان کیا، ہمارے لیے دلیل ہے. وہ بنی اسرائیل کی کتنی باتیں ہم لوگ بیان کرتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں دلائل. دلائل کو پہلے دلیل لانا، دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث. یہ ہے حدیث، قرآن و حدیث کی فقہ. فقہ ہے، ہمارے پاس بھی ہے فقہ، ہے نا. میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے خیر چاہتا ہے اس کو فقہ دیتا ہے، سمجھ بوجھ دیتا، دین کی فقہ دیتا ہے. کچھ لوگوں کے یہاں اس کا الٹا ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا. کچھ لوگوں کے پاس الٹا ہے. ان کے پاس پہلے مسائل پہلے بنا دیے، اب مسائل کے واسطے دلیل ڈھونڈتے ہیں یہاں وہاں، ضعیف موضوع کچھ بھی ہو. ابھی ہمارا مسائل ہے نا، ہمارے بھرم کو بچانا ہے. اب بھرم کو بچانے کے لیے، دھرم کو نہیں، بھرم کو بچانے کے لیے اب یہاں وہاں سے دلیل ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے مسائل ہیں، بعد میں دلائل لائے. ہمارے پاس پہلے دلائل ہیں، پھر اس کے بعد مسائل ہیں. یہ فرق یاد رکھیے. اور باقاعدہ اصول کی کتابوں میں یہ فرق ہے، علماء نے بیان کیا. بڑی بڑی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ باتیں صاف ظاہر ہیں. ہمیں کیا کرنا؟ دلائل کو سامنے رکھ کر مسائل نکالنے کو فقہ کہتے ہیں. مسائل کیا کیا ہیں شریعت کے؟ 5 مسئلے ہیں، یاد رکھو. مسائل کو احکام بھی بولتے ہیں. شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. نمبر 1 فرض، اسی کو واجب بھی بولتے ہیں. فرض، واجب. فرض اور واجب اس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلسری یا مینڈیٹری. جس کا کرنا ضروری ہے، جس کا کرنا ضروری ہے. جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا. دوسرا اس کے اپوزٹ، ہو بہو اپوزٹ، حرام، فاربیڈن، پروہیبیٹڈ، حرام. جس کا چھوڑنا ضروری ہے، کرو گے تو گناہ ہوگا. الٹا ہے کہ نہیں؟ ایک دم. جس کا کرنا ضروری ہے، فرض واجب، کرو گے تو ثواب ہے. حرام جس کا چھوڑنا ضروری ہے اور کرو گے تو گناہ ہوگا. حرام چیزیں جو بھی ہیں. تیسرا ہے مستحب. مستحب کا مطلب ہے ریکمینڈیڈ ہے، کرنا اچھا ہے. مستحب پسندیدہ، جس کا کرنا اچھا ہے، کرنے پر ثواب ہے، چھوڑ دیے تو گناہ نہیں ہے. یہ اس کا ڈیفینیشن ہے. اس کا الٹا ہے، اس کا اپوزٹ ہے مکروہ. اس کا اپوزٹ ہے مکروہ. حرام سے ایک سٹیپ نیچے. جیسے یہ بورڈ میں سمجھانے کے لیے آسان ہوتا ہے، یہ بورڈ میں ایزی ہوتا ہے کہ ادھر ہے، کرو استعمال ہے، مار کر دیجیے، ایزی رہے گا. لگانا ہے. سب سے پہلے فقہ. آپ کو یہ فقہ ہے. فقہ میں 2 باتیں ہوتی ہیں. فقہ میں 2 باتیں. نمبر 1 سب سے پہلے کیا ہے؟ دلائل. دلیل کی جمع ہے، دلیل اس کی پلورل ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مسئلہ کی جمع. مسئلہ اس کی جمع ہے مسائل. اس کا دوسرا نام جمع ہے احکام. حکم، احکام. دلائل کتنے ہیں؟ مین 2 ہیں. تو یہ بھی 2 ہیں، یہ بھی 2 ہیں. مین 2 کیا ہے؟ ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں حدیث.
ان کے انڈر میں 9 ہے، ان کے انڈر میں 9 ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 9 اب چاہے تو ایک ایک کر کے لکھ لیں. 9 ہے ان کے انڈر میں. ایک ہے اجماع، ایسے آپ جو 9 ہے لکھ لیں، وقت نہ کافی اس لیے. اور اس کے بعد اس میں جو احکام ہیں، جو احکام ہیں، احکام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. 5 احکام ہیں. 5 احکام کو ہم کیسے سمجھے؟ دیکھیے، سب سے پہلا ہے فرض، فرد اور واجب. فرد اور واجب. فرد کی جمع فرائض اور واجب کی جمع واجبات ہیں، پلورل ہے. اس کا کرنا ضروری ہے، کمپلسری ہے، کمپلسری مینڈیٹری ہے. اس کے ہو بہو اپوزٹ ہے نمبر 2 حرام. حرام کو کہیں گے فاربیڈن، پروہیبٹڈ. ہاں، ہو بہو اپوزٹ ہے. اس کا کرنا ضروری ہے، اس کا چھوڑنا ضروری ہے. یہ کرو گے تو ثواب ہے، وہ چھوڑو گے تو ثواب ہے. یہ چھوڑو گے تو گناہ ہے، وہ کرو گے تو گناہ ہے. ایک دم اپوزٹ. اس کے بعد دیکھیے اس کے ایک سٹیپ نیچے مستحب نمبر 3. مستحب ریکمینڈیڈ. یہ ضروری، یہ ریکمینڈیڈ. یہ کرنا ضروری، یہ کرنا اچھا. یہ چھوڑنے پر گناہ، یہ چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا اس سے ایک سٹیپ نیچے اور اس کا اپوزٹ. میں ہم تو سے ایسے سمجھاتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اصول فقہ، اصول حدیث مدارس میں اتنے مشکل، اللہ کا فضل و کرم ہے، میں آپ کو صرف ایک بورڈ میں سمجھا سکتا ہوں. ساری مصطلحات الحدیث ایک بورڈ میں انشاءاللہ. حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے ایک سند کے اعتبار سے اور ایک جو ہے راویوں کے تعداد کے حساب سے. راویوں کے تعداد کے حساب سے اس کی 4 قسمیں بنتی ہے. ایک ہے متواتر، ایک اس کے بعد مشہور، عزیز اور غریب. ہاں، اگر 4 سے زیادہ ہو تو متواتر ہے، 4 سے کم ہو، 3 ہو کسی طبقے میں مشہور، 2 ہو تو عزیز، 1 ہو تو غریب. کتنا آسان ہے، دیکھو بہت آسان ہے. ہاں، 4 اس سے پیچھے آ جاؤ. 4 اس سے زیادہ راوی ہوں. اس سے پہلے آپ کو تو راوی، سند کیا ہے، یہ بیسک کچھ چیزیں معلوم کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے 3 ہو تو مشہور، 2 ہو تو عزیز، 1 ہو تو غریب. بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے. اب غریب بولے تو کیا ہے؟ یعنی کسی سند میں 1 راوی آ جائے تو غریب ہے وہ. راویوں کے سند کی پہنچ کے حساب سے بھی 4 قسمیں بنتی ہے: قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع. اللہ تک سند پہنچ جائے تو قدسی، نبی تک سند پہنچ جائے تو مرفوع، صحابی تک سند جا کے پہنچ جائے، رک جائے تو موقوف، تابعی تک جا کے پہنچ جائے تو مقطوع. ہو گیا. ان سب کو ملا کر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: مقبول اور مردود. کچھ قابل قبول، کچھ ریجیکٹڈ. مقبول کیا ہے؟ 2 ہے: صحیح اور حسن. صحیح کیا ہے؟ ما نقل عن عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. صحیح حدیث ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں. 5 شرط پڑھ لیے، اس میں سے اگر ایک شرط نہیں ہے تو صحیح سے جا کے حسن ہو جاتی ہے. اتنی ہی بات ہے. اس کے بعد مقبول 2 ہی ہے صرف، صحیح اور حسن. باقی سب ریجیکٹڈ. ریجیکٹڈ میں اس کے بھی 2 بنیادی اسباب ہیں. ایک ہے سند میں انقطاع، دوسرا ہے راوی میں عیب. سند میں انقطاع کے بھی 2 اسباب ہیں. ایک ہے کچھ عدالت سے تعلق رکھنے والا، کچھ ضبط سے تعلق رکھنے والا. 10 اسباب ہیں جن کو اسباب جرح بولتے ہیں. اسباب جرح بولتے 10 اسباب ہیں. پھر اس کے بعد اس سند میں انقطاع کی جو بات آتی ہے اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے تدلیس، دوسری ہے ارسال. تدلیس اور ارسال. تدلیس کے حساب سے 2 قسمیں بنتی ہے: تدلیس سند، تدلیس شیوخ. اس کے بعد جو ہے ارسال میں بھی 2 چیزیں ہیں: ارسال خفی، ارسال جلی. اس کے بعد اسی میں جو ہے منقطع، معضل، مقطوع، مرسل سب بنتے جاتے ہیں. سب ریجیکٹڈ ہیں. ہو گئی پورے مصطلحات الحدیث آ گئی. دیکھو یہ ہم لوگ پڑھنے کے زمان پہاڑ سمجھ، کیسے یاد کرنا، کیا کرنا ہے. اتنے آسان ہیں اصول حدیث، اصول فقہ بھی. کیونکہ ٹیکنک ہوتا ہے پڑھانے کے، ٹیکنک سوچنا ہمیں کہ اسٹوڈنٹ کو ہم کتنے آسان انداز میں ان کے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں. تو
ये ऐसे ही लिखता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ देखो भाई जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना नोटबुक में, ये इसके नीचे ही लिखना, ये इसके नीचे ही लिखना, ताकि समझ में आए कि भाई हाँ ये इससे एक स्टेप नीचे है, ये एक स्टेप नीचे है, और इसके ऑपोजिट है ये क्या है, मकरू। मकरू, मकरू का मतलब डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड, पसंदीदा नहीं है, कर लिए तो गुनाह नहीं है, पसंदीदा नहीं है, कर लिए तो गुनाह नहीं है। खड़े होकर पीना पसंदीदा नहीं है, कभी पी लिए तो गुनाह नहीं है, हाँ, लेकिन हराम नहीं है। अब ये समझना, हर मना हराम नहीं है, कभी मकरूह भी है। अब देखो पांचवा क्या है, मैं ऐसे लिखाता हूं, पांचवा बीच में लिख लेना, वो क्या है, मुबाह। हम लोग अरबी वाला ना ज्यादा उधर ही जा। मुबाह, मुबाह का मतलब ऑप्शनल, करो या छोड़ो, ऑप्शन है। शरीयत ने ऑप्शन दे दिया, कुछ कहा नहीं, तो उसको कहते हैं मुबाह। करना तो करो, छोड़ना तो छोड़ो, छोड़ने पर गुनाह नहीं, करने पर अगर कर लिए तो सवाब भी नहीं, ऐसा है। घड़ी ये हाथ में पहनो, ये हाथ में पहनो, कोई सवाब का काम थोड़ी है, ऑप्शन है। घड़ी पहनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पहनेंगे तो गुनाह होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शनल है। ये हो गया फिक्र। अभी बात कई को निकली, सो यहाँ फिक्र इसलिए निकली है, फिक्र में क्या है, इख्तलाफात होते हैं, फिक्र में इख्तलाफ की गुंजाइश है। इसीलिए ये याद रखो, बुनियादी तौर पर बहुत पते की बात है, फिक्र की किताबों में अकीदे का चैप्टर नहीं होता। जो सिर्फ फिक्र पढ़ेंगे उनको अकीदा कुछ नहीं आएगा। अच्छी तरह सुन लीजिए, फिक्र, दुनिया के किसी भी फिक्र की किताब में अकीदे का चैप्टर नहीं होता है। क्यों? अकीदा अल्लाह की तरफ से तयशुदा, भाई वही मैं बता रहा हूं, जब अकीदा अल्लाह की तरफ से तयशुदा है, हमारे और आपके दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है उसमें, वो कुरान और हदीस में है, वैसे ही एज इट इज ईमान लाना है। बस समझ में आ रही? हाँ, फिकी मसाइल में इख्तलाफात की गुंजाइश है, फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह फुला, फ़िक़्ह अलग अलग फ़िक़्ह हैं, हाँ, लेकिन किसी भी फ़िक़्ह की किताब में ये नहीं है कि अकीदे का चैप्टर। तो अकीदा पढ़ने के लिए आपको कुरान हदीस पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फ़िक़्ह पढ़ने से अकीदा नहीं आएगा। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है इस्लामी अकीदा, और इस अकीदे को तय करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने खुद तय कर दिया है। तो इसमें किसी तरह के अक्ल और दिमाग लड़ाना नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने शुरू में ही सूरतुल बक़रा में फरमाया, मुत्तकी लोगों के औसाफ में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों के लिए ये किताब किताब हिदायत है। मुत्तकी कौन है? अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान ये अकीदे की सारी गुत्थियों को सुलझा देता है। गैब का मतलब क्या है? हाँ, गैब के मतलब अनसीन, अनसीन, हमने देखा नहीं है, गैब है, उसको कहते हैं गैब। गैब पर ईमान के तीन मफहूम हैं। एक, अल्लाह को हमने देखा नहीं, ईमान लाना। नंबर दो, अल्लाह उसके रसूल ने जिन बातों के बारे में बताया हमारे अक्ल में आए ना आए, हमें ईमान लाना है। ये अकीदा, ये अकीदा है। और तीसरी चीज, हम और आप जब गैब में हों, कोई हमें देखने पहचानने वाला नहीं है, उस वक्त भी अल्लाह का डर हो, ये ईमान का, तक़वे का सबसे ऊंचा मेयार होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करो, उन्होंने ईमान और तक़वे का कैसे मेयार दिया है। याद रखिए, ये सबसे ऊंचा मुकाम जिसको इस्लाम ईमान से एहसान का दर्जा कहा जाता है। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो। ये तो हो नहीं सकता, कम से कम ये याद रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह जब तुम्हें देख रहा है, हर वक्त इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारोगे तो सारी जिंदगी इबादत है, सारी जिंदगी इबादत है। अन तअबुदल्लाह, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। उसी को अल्लाह के रसूल ने दूसरी जगह पर फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त,
اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. فیئر اللہ wherever you are. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کیا مطلب اللہ سے ڈرو؟ یعنی تنہائی میں، گوشے میں، کونے میں، اجنبی جگہ پر بھی ہمارا ایمان ہو غیب پر. اسی سے ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہے. ایک آخری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کے سوالات وغیرہ لیں گے. اللہ تعالی کہاں ہے؟ عرش پر ہے. عرش کی جو عظمت اور شان، عرش کتنا عظیم ہے، اور اللہ کی کرسی کی عظمت کیا ہے، اس کو اگر آپ کو سمجھاؤں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں عقل لڑا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے عقل میں اتنی کیپیسٹی ہے ہی نہیں ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیری ہوئی ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی، آیت الکرسی کرسی والی آیت جو کہ توحید اور عقیدے کی بہترین آیت ہے. ساری چیزوں کا اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں، اس کو حی کہا جاتا ہے. القیوم، جو ہمیشہ قائم و دائم ہے اور اپنے قیومیت میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہ رب وہ ہوتا ہے. جو مر جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اسلام نے یہ تصور دیا کہ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا جو ہمیشہ زندہ ہو، مرنے والا رب نہیں ہو سکتا. رب وہ ہوتا ہے، میں نے شروع میں آپ کے سامنے قل هو اللہ احد پڑھی ہے. واللہ ترجمہ کیجئے انگلش میں سنگل سب سے بہتر ہے. سنگل ہے، یونیک ہے. قل هو اللہ احد کہا، واحد نہیں کہا، احد. اب only one کہیں گے تو بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا ہے. صحیح ترجمہ یہی ہے کہ آپ اللہ سنگل کہیے، یونیک کہیے. قل هو اللہ واحد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. بے نیاز کا مطلب سیلف سفیشنٹ، ہر چیز میں جو سیلف سفیشنٹ ہے، محتاج نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. اللہ عرش کے، کرسی کے، فرشتوں کے، کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ہم جینے کے لیے ہمیں خون چاہیے، ہوا چاہیے، سانس چاہیے، غذا چاہیے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ جنم دیا نہ جنم لیا. تو جنم دینے والا مخلوق رب ہو سکتا ہے؟ رب ہو سکتی ہے؟ نہیں. کوئی مخلوق، اسلام کا یہ بنیادی تصور ہے، کانسیپٹ ہے، یاد رکھیے کہ کوئی بھی مخلوق رب نہیں ہو سکتی ہے. نو کریشن کین بی گاڈ، نو ہیومن بینگ کین بی گاڈ. کوئی بھی کریشن، کوئی بھی یعنی جو جس کو پیدا کیا گیا وہ خود خالق ہو، وہ کیسے ہو سکتا؟ جو مخلوق ہے وہ خالق تھوڑی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے. یہ اسلام کا تصور ہے. اور غیر اسلامی تصور میں کیا ہے؟ دونوں ایک ہے. یہاں تک کہ صوفیزم کے پاس بھی یہی ہے کہ سب ایک ہے. ما فی جیبی الا اللہ، میرے جیب میں بھی اللہ ہے، کتے بلے میں بھی اللہ نظر آتا ہے، سب اللہ ہے. نعوذ باللہ. وہ لوگ وہی کہتے ہیں جتنے کنکر. یاد رکھیے. تو یہ اسلام کا تصور خالق الگ، مخلوق الگ ہیں. اور یہاں پر خالق اور مخلوق کو ایک کیا جاتا ہے. مخلوق کی عبادت سمجھتے خالق کی عبادت ہی ہے. اسلام کہتا نہیں. اب دیکھیے، وسیع کرسیہ السماوات والارض الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جس کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، جس کو اونگ آئے، نیند کی ضرورت ہو، جو بیمار پڑے مر جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا. اب اس کرائٹیریا میں لا کے، اس شرط پہ لا کے، اس ڈیفینیشن پہ لا کے آپ کسی کو بھی ڈیفائن کیجئے، کوئی رب بنے گا؟ یہودیوں نے جن کو رب بنایا ہے تو جنم دیا، وفات پا گئے، بیمار ہوئے، کھانے پینے کی ضرورت سب کچھ ہے. اور نصارہ نے جس کو بنایا
اس کے بعد غیر مسلموں نے یہاں پر جن کو بنایا، ان کے جتنے مذاہب ہیں، سب جس کو رب بنائے ہیں وہ ایک دن ختم ہو گیا۔ رب سب کو سہارا دیتا ہے، رب کو بندہ سہارا نہیں دیتا ہے کہ آپ کو کھڑانے کے لیے، آپ کو رکھنے کے لیے، آپ کو نصب کرنے کے لیے، آپ کو بنانے کے لیے۔ اگر ہم نے آپ کو بنا دیا تو بھائی کون بڑا ہوا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام رب کے بارے میں کتنا براڈ تصور دیتا ہے، براڈ کانسیپٹ دیتا ہے۔ یہ رب ہوتا ہے، رب کو ہم کیپچر نہیں کر سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ تعالیٰ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا ادراک کیپچر کر سکتا ہے۔ کیسے کیپچر کر سکتا ہے؟ آیت الکرسی کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور شیخ البانی نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ کہا کہ دیکھیے اللہ کی کرسی الگ ہے، اللہ کا عرش الگ ہے۔ کرسی الگ، عرش الگ۔ کرسی کیا ہے؟ موضع قدمي الرحمن، اللہ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ۔ اب اس سے پہلے آپ کو ایک فارمولا بتانا پڑے گا۔ میتھ کے پرابلم سالو کرنے سے پہلے فارمولا کرتے نا، تو یہ بھی ایک فارمولا کیا ہے؟ اللہ کے اسماء اور صفات۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہے نا، تو اس میں سے ایک ہے اسماء اور صفات۔ اسماء اور صفات میں ایمان کے لیے 4 فارمولے یاد رکھیے، بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں، جو نیمز اور کوالٹیز، ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے بارے میں کوئی مثال نہیں دینا، بلا تمثیل۔ اس کو کہتے ہیں نؤمن باللہ یا نؤمن باسماء و صفاتی بلا تمثیل، بغیر تمثیل کے، وداؤٹ اینی ایگزامپل، کوئی مثال نہیں، بلا تمثیل۔ اس کے بعد بلا تکییف، سوال کرنا نہیں، کیسے، وداؤٹ اینی کوشچن۔ ہاں، بلا تکییف، پہلا کیا؟ بلا تمثیل۔ اس کے بعد بلا تکییف، سوال نہیں کرنا کیسے، کیفیت۔ اس کے بعد ہے بلا تحریف، ہیر پھیر نہیں کرنا۔ تحریف کا مطلب ہیر پھیر کرنا ہے۔ اللہ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاتھ نہیں، قبضہ قدرت، تعویل ہے یہ۔ تعویل، اس کو تحریف بھی بولتے، تعویل بھی بولتے، بلا تعویل آپ کہیے، تعویل ہوگی یہ۔ تعویل کیا ہے؟ جو اصل معنی ہے اس سے آپ نے بدل دیا، ہیر پھیر کر دیا۔ ہاتھ کے معنی ہاتھ، تو ہاتھ ہی ترجمہ کرنا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہنا قدرت۔ کتنے ترجمے آپ کو ملیں گے جس کے قبضہ قدرت میں غلط ترجمہ ہے یہ۔ اگر آپ ہاتھ سے مراد قدرت لے لیے تو اللہ کی قدرت کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا۔ اللہ نے کہا آدم کے بارے میں خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو یہ ہاتھ سے اگر قدرت ہے تو میں 2 قدرت سے پیدا کیا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ کہاں سے کہاں چلی جاتی باتیں۔ ہاتھ اللہ کے بارے میں اسی۔ چوتھی چیز بلا تعطیل، یعنی انکار بھی نہیں کرنا۔ اللہ کے ہاتھ نہیں، پہلے بہت مشہور تک کہتے اللہ شیپ لیس، نہیں، شیپ لیس نہیں، اللہ کی شیپ ہے۔ کیسے ہیں ہم نہ معلوم نہیں، سوال نہیں کر رہا، یہی ہے۔ تو بلا تمثیل، مثال نہیں دینا، بلا تکییف، سوال نہیں کرنا، بلا تعویل یا تحریف، اس کو ہیر پھیر نہیں کرنا، بلا تعطیل، اس کا ریجیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے، ریجیکٹ نہیں میں نہیں مانتا، غلط ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے، کیسے؟ شائن شان ہے۔ کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے، کیسے؟ ہم نے معلوم نہیں۔ مثال دینے جا کر بت پرستی آتی ہے۔ اب ان کے پاس ایک تصور، ہاں ان کے 12 ہاتھ ہیں، ادھر 6 ادھر 6 بنا لیے، اس کے بعد اس کی عبادت شروع کی۔ یہ تصور، اسی لیے کہتے ہیں سلف لکھتے ہیں عقیدے کی اونچی کتابوں میں، المشبہہ یعبدون الصنم، جو تشبیہ دیتے ہیں وہ بت کی عبادت کرتے ہیں، بت کی عبادت تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے تعلق سے بہت ضروری ہے، اللہ کے نام آئے، اوصاف آئے۔ اب اللہ کی کرسی ہے، کہا کہ اللہ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ، نہ مثال دینا، نہ سوال کرنا، نہ انکار کرنا، نہ ہیر پھیر کرنا۔ جیسے ہیں اللہ نے کہا دونوں پیر، کیسے؟ معلوم نہیں ہمنا۔ اور اللہ جس پر مستوی ہے وہ کرسی، وہ عرش ہے،
اب عرش اور کرسی کی عظمت کو جانیں. حدیث جو ابن جریر طبری نے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین کتنی عظیم ہے. ساتوں آسمان اور زمین آج تک کوئی اس کی پیمائش نہیں کر سکا. ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھائے تو ساتوں آسمان زمین کو اگر اللہ کی کرسی پہ رکھ دو گے تو ایک انگوٹھی کے برابر جگہ لے گی پوری خالی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کیا اللہ کی کرسی کی عظمت ہے جس میں اللہ کے صرف پیر رکھنے کی جگہ. اور اللہ کے عرش کے بارے میں کہا، اگر کرسی کو اٹھا کر اللہ کے عرش پہ رکھ دو گے تو عرش کے صرف ایک حلقۃ الملقات فی الفلات، کہا کہ چٹیل میدان، بہت بڑا ڈیزرٹ ریگستان ہے، اس میں ایک انگوٹھی ڈال دو گے تو کیا فرق پڑے گا اس کو. ہاں، ایسے ہی ساتوں آسمان اور زمین گویا کہ ایک انگوٹھی کے برابر ہیں اللہ کی کرسی کے سامنے. اور اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے لیکن عرش کے سامنے بھی ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اس عرش پر اللہ مستوی ہے تو اللہ کتنا بڑا ہے. اسی لیے اللہ اکبر، اللہ دا گریٹسٹ ہے، وہ سب سے بڑا ہے. عرش عظیم ہے. علماء نے لکھا ہے سب سے عظیم مخلوق اللہ کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، پھر آسمان اور زمین ہے. یہ اللہ کے سب سے عظیم مخلوقات میں سے ہے. اب سوچیے، کیا ہم اللہ کے بارے میں اپنے دماغ سے سوچ سکتے ہیں؟ وہ کیپیسٹی ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے ایکچوئل ہمیں جانا ویسے ہی جانا چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہترین مثال دی. ان کی کتاب ہے کہ عقل اور نقل کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں نا، اس کو کیسے دور کرنا ہے. ہماری نگاہوں میں روشنی ہے نا، اندھیرے میں دکھتا نہیں دکھتا، لیکن روشنی ہے آنکھوں میں. وہ بھی کتنے ریز آج بتا رہے، کتنے میگا پکسل یہ وہ ہمارے آنکھوں میں اتنے لینس ہے، لیکن اندھیرے میں نہیں دکھتا. اس کے لیے ایکسٹرا روشنی کی ضرورت پڑتی نہیں پڑتی ہے. تو یاد رکھیے، ہمارے دماغ میں جو روشنی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایکسٹرا روشنی کی ضرورت ہے. وہ ایکسٹرا روشنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، جو نبی نے سمجھایا، صحابہ نے بتایا ہے، اسی کے مطابق ہم چلیں گے تو ہی صحیح روشنی پائیں گے، ورنہ اندھیرے میں ٹمک ٹویا کھا جائیں گے. تو یہ اللہ کی عظمت اور عقیدہ توحید کی عظمت میں آج آپ کے سامنے رکھی. پوری عقیدہ نہیں، صرف عقیدے کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ختم کریں؟ جزاک اللہ خیر. اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے. کچھ سوالات اگر ہے تو آپ بولیں.